السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور بات کریں گے سیاسی کارکنوں کے حوالے سے۔ مختلف سیاسی جماعتوں میں سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے بیانات کی وجہ سے کارکنوں کے ذلیل ہونے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بہت دفعہ وہ ایسی پوزیشنز میں آ جاتے ہیں جہاں اپنی پارٹی کے رہنما کے بیان کو، اس کے عمل کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ANP اور فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس ضلالت میں جو معراج اور جو ملکہ عمران خان صاحب کو حاصل ہے، اپنے کارکنوں کو اس ضلالت سے دوچار کرنے میں جو فن عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے قائدین کو حاصل ہے، وہ کسی دوسری جماعت کے حصے میں نہیں آیا۔ ویسے اگر ہم مختلف سیاسی جماعتوں کا کمپیریٹیولی تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے، پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے، وہ سیاسی حوالے سے بہت باشعور لوگ ہیں۔ وہ جب گفتگو کرتے ہیں، مختلف سیاسی امور پہ بات کرتے ہیں تو بڑی نپی تلی، بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں، بہت سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی کارکن ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ ان کو مدرسے کے طالب علم کہہ کر اور ان کی بھد اڑائی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی کارکن ہے وہ بھی سیاسی حوالے سے بہت میچور ہے۔ لیکن دو جماعتیں ایسی ہیں جہاں پہ موجود سیاسی کارکن کا جو اپنا لیول ہے سیاست کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، سیاسی معاملات پر رائے دینے کا، وہ بہت کمزور ہے۔ اور ان دونوں جماعتوں کو اگر آپ باقی جماعتوں سے کمپیئر کریں تو اس کی ایک بڑی عام فہم اور سمجھ آنے والی وجہ ہے۔ ان میں سے ایک تو جماعت اسلامی ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، اور دوسری تحریک انصاف ہے۔ اور ان دونوں جماعتوں کا جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کارکنوں نے اقتدار نہیں دیکھا۔ جو جماعتیں اقتدار میں رہتی ہیں انہیں اقتدار کی مجبوریاں سمجھ آ جاتی ہیں، انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار حکومت میں رہنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کون کون سی جگہ پہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ اور چونکہ ان میں سے جماعت اسلامی کا بالخصوص یہ پرابلم ہے کہ وہ کبھی بھی تنہا اقتدار میں نہیں آیا، اور تحریک انصاف کی بھی یہ پہلی بار ہے، تو آہستہ آہستہ ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اقتدار کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اچھا، اب چونکہ یہ بات چل رہی ہے تو میں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ ایک دفعہ جماعت اسلامی کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے کہیں پہ عرض کیا کہ جس ٹائم پہ مشرف نے امریکہ کے ساتھ کوآپریٹ کیا، نیٹو سپلائی کی اجازت دی، وہ جو افغانستان وار میں امریکہ کا حلیف بننے والا فیصلہ تھا، اس وقت اگر پرویز مشرف کی بجائے قاضی حسین احمد صاحب ملک کے کرتا دھرتا ہوتے تو انہیں بھی یہی فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ اقتدار کی مجبوری ہوتی ہے، جب آپ اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سے کمپرومائزز آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ یہی بات ہم عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ان کے کارکنوں کے سامنے یہ عرض کرتے تھے کہ یہ جو آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ عمران خان کرکٹ میں آیا اور اس نے اس کو نکال دیا اور اس کو نکال دیا، تو سیاست میں یہ نہیں ہوتا۔ سیاست میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، یہ کبھی 22 ہو جاتے ہیں، کبھی 12 ہو جاتے ہیں، کبھی 2 رہ جاتے ہیں، کبھی 2 اور 2 کو جمع کریں اور جواب 0 آ جاتا ہے۔ تو سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سیاست میں کوئی لینیئرٹی نہیں ہوتی، آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کا کارکن بھی سمجھتا ہے، پیپلز پارٹی کا کارکن بھی سمجھتا ہے، فضل الرحمان صاحب کا کارکن بھی سمجھتا ہے، ANP کا کارکن بھی سمجھتا ہے، MQM کا کارکن بھی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ جو ہماری 2 پسندیدہ جماعتیں ہیں ان کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اب جو جماعت اسلامی ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ تو اقتدار میں نہیں ہے، اقتدار میں تو تحریک انصاف ہے۔ اور تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے کارکن کو، وہ جو میں نے شروع میں لفظ یوز کیا نا، تھوڑا غیر پارلیمانی لفظ، لیکن میرے پاس اس کیفیت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف اپنے نظریاتی کارکنوں کو ذلیل کر رہی ہے اور جس مشکل سے انہیں دوچار کر رہی ہے، ایسا کوئی دوسری سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ آپ 2 مثالوں پہ غور کیجئے۔ عبد القادر جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں بلوچستان سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے، ان کے بارے میں پہلے یہ افواہ اڑی کہ انہوں نے 70 کروڑ روپے میں تحریک انصاف کا ٹکٹ خریدا، اور وہ جو 70 کروڑ ہے وہ مرکز میں ادا کیے گئے، وہ لوکل سطح پہ ادا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب پارٹی کی طرف سے ریزنٹمنٹ شو ہوئی، سوشل میڈیا پہ
بات کرنا شروع ہوئے لوگ تو وہ ٹکٹ واپس لے لی کیا، اور اس بات کو بڑا سیلیبریٹ کیا شہباز گل نے کہ جناب ویکھو ساری پارٹی جمہوری پارٹی، ہاں جی اساں عبد القادر کو ٹکٹ واپس لے لیا، اور وہ کوئی ظہور آغا صاحب سے ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ بعد میں ظہور آغا صاحب سے کہا گیا کہ جی آپ وڈرا کر لیں، اور اپنے ارکان کو کہا گیا کہ آپ وہاں پہ عبد القادر صاحب کو ووٹ دیں۔ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے اور اب انہوں نے تحریک انصاف جوائن کر لیے۔ یعنی اس سے زیادہ بھونڈا مذاق تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ یا بلوچستان کے جو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سینٹ الیکشن کی طرف یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف اس موقف کو تو اپناتی ہے کہ علی گیلانی کی ویڈیو ہے، اور علی گیلانی نے چونکہ اپنے باپ کے لیے اس طرح سے ووٹ مانگے ہیں اور لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتائے ہیں، خرید و فروخت ہو، یہ اس لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا جائے۔ لیکن وہ جو اپنے 4 اراکین اسمبلی تھے جو اسی علی گیلانی کے ساتھ ویڈیو میں موجود تھے، ان کے بارے میں کوئی بات کرنے سے تحریک انصاف قاصر ہے۔ میری معلومات یہ ہیں اس وقت جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ اطلاع آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف سے کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو آپ کے 4 اراکین اسمبلی ہیں ان کا نام بھی لکھ کے لے آئیں تاکہ ہم ایک ہی دفعہ اس پورے کیس کو سن لیں۔ تو اگر آپ نے نااہل کرانا ہے تو اگر خریدنے والے نااہل ہوتے ہیں تو بکنے والوں کو بھی تو نااہل ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ 4 لوگ نااہل ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی میں آپ رہ نہیں سکتے، بلکہ 4 نہیں، اصل سوال تو ان 16 17 18 لوگوں کا ہے۔ یا زرداری صاحب کہتے ہیں 35.5 ووٹ ہے، کہ مطلب حد ہو گئی یار، اگر یہ حکومت اتنی کمزور بنیادوں پہ کھڑی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا، جو تازہ واردات ڈالی ہے نا وہ، اور میرا دل اس پہ خوش ہو گیا، باغ و باغ ہو گیا، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو ہم پچھلے 8-10 سالوں سے مختلف حوالوں سے کر رہے تھے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے، پرویز خٹک صاحب نے اور صادق سنجرانی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین کی پیشکش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اپوزیشن نو چھڈو، اپنے ووٹ لے کے ساڈے نال آؤ، فضل الرحمان صاحب آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں، آپ کا ڈپٹی چیئرمین ہوگا، صادق سنجرانی چیئرمین ہوگا، اور ہم اپوزیشن کو ہرا دیں گے۔ اچھا، ویسے یہ سب سے بڑا لطیفہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی اکثریت ہے سینٹ میں، سب سے زیادہ سینیٹر تحریک انصاف کے ہیں، لیکن جس بندے کو تحریک انصاف نے چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے وہ تحریک انصاف کا نہیں ہے۔ مطلب اس سے زیادہ بھونڈا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ یار اگر آپ کے وہاں پہ 27-28 سینیٹرز آپ کے ہیں تو ان میں سے کسی بندے کو چیئرمین کے عہدے کے لیے نومینیٹ کریں نا، لیکن نہیں، ہم نے اس بندے کو نومینیٹ کرنا ہے جس کے اوپر ریاست کی وہ جو اصل والی حکومت ہے اس کی مہر موجود ہے۔ اب جیسے ہی مولانا عبد الغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ پیش کیا گیا، ویسے میرا یہ خیال ہے کہ شاید شام تک یا کل تک تحریک انصاف کی طرف سے یہ تردید آ جائے گی، فواد چودھری بیٹھ کے تردید کر دے گا کہ نہیں نہیں وہ تو جی گپ شپ میں یہ بات ہو رہی تھی، اس طرح کا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، سین ہی نہیں ہے، ہم کیسے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے عبد الغفور حیدری صاحب سے کہا ہے کہ تسی ساڈے نال آ جاؤ اور ہم آپ کو ڈپٹی چیئرمین بناتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ نیوز آئی تو اس کے بعد جو ہمارے تحریک انصاف والے دوست ہیں وہ فوراً گوگل پہ گئے اور انہوں نے مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، انہیں سرچ کرنا شروع کر دیا۔ اب پرابلم یہ تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عبد الغفور حیدری کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملا کے جسٹیفائی کرنا ہے یا اس سے علیحدہ کر کے۔ تو 2 مختلف طرح کے نیریٹو سامنے آئے۔ ایک نیریٹو یہ تھا کہ یہ عمران خان نے اپوزیشن کے اتحاد میں درار ڈال دیا اور اس نے یہ کہا ہے جی کہ ان کی جو کشتی ہے نا اس میں سوراخ کر دیا، اب مولانا فضل الرحمان اس کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی۔ تو ایک نیریٹو یہ تھا کہ خان صاحب نے درار ڈال دیا اپوزیشن کے اتحاد کو، ان کا جو خواب تھا کہ عمران خان کو حکومت سے گرائیں گے وہ خواب تو پورا نہ ہوا بلکہ ان کا اتحاد ہی چکنا چور کر دیا۔ ایک نیریٹو۔ دوسرا نیریٹو یہ تھا کہ یہ جو مولانا عبد الغفور حیدری صاحب ہے نا جی، یہ پچھلے کچھ عرصے سے کھچے سے رہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور بہت سی باتوں پہ انہیں مولانا فضل الرحمان کی پالیسی اور ان کے نظریات سے اختلاف تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے انہیں ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ پیش کیا ہے اور کچھ عرصے بعد یہ تحریک انصاف جوائن کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ یہ دوسرا نیریٹو تھا، اور اس طرح کے 5-7 اور نیریٹو بھی ہیں جو مارکیٹ میں آتے رہیں گے، اور یہ نیریٹو اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اس بیان سے بھی یو ٹرن نہیں لے لیتی۔
یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہاں پہ انسیڈنٹس اہم نہیں ہیں، یہ جو واقعات ہیں یہ تو محض دیکھ کے چند دانے ہیں نا جی۔ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ کیسے ہماری حکمران جماعت تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل ہے، جو ان کا پروپیگنڈا سیل ہے، کیسے کس طریقے کے ساتھ وہ سیاہ کو سفید ثابت کرتا ہے اور اس کے لیے تمام ہیلے بہانے دلائل تراشتا ہے، اور بعد میں جب اس کی قیادت یو ٹرن لیتی ہے تو پھر اسی سفید کو دوبارہ سیاہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے پڑھے لکھے غیر جانبدار ایسے لوگ جن کا سیاست کے ساتھ یا سیاسی معاملات کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی اس پروپیگنڈا مہم میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اور بالکل یعنی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جتنی کمپین تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کی ہے، ان کی پارٹی کے میڈیا سیل نے جتنی کمپین کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں سب سے بڑی برائی مولانا فضل الرحمان کو سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں جو سب سے بڑا جو سیاسی کھلاڑیوں میں جس شخص کو سب سے برے کردار کا مالک سمجھتے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان واقعی ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا سیل نے پروپیگنڈا اس طرح سے ڈیزائن کیا۔ اور آج اگر میڈیا سیل اپنی یہ ڈائریکشن تبدیل کر لے اور اگر یہ اتحاد ہو جائے، ویسے جس کے بارے میں مجھے زیادہ یہ گمان ہے کہ اس کی تردید آ جائے گی، لیکن اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا میڈیا سیل فضل الرحمان کو کیسے فرشتہ ثابت کرے گا، یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے نا، خبروں کی اینگلنگ ہے، پروپیگنڈا مہم ہے، کیسے لوگوں کو اچھا ثابت کرنا ہے پھر انہی لوگوں کو برا ثابت کرنا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ایمفیسائز اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے آگے نکلیں، اور تاکہ اس کے بعد کوئی سیاسی مکالمہ شروع ہو، پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو، اور ہم سنجیدہ انداز میں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں۔ یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔